مقدس اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اور آج صبح ہم جس مضمون کی بابت سیکھیں گے وہ ہے لازوال محبت۔ آئیے جو آج کی ہماری مرکزی آیت ہے، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آئیے ہم اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے اور خدا ان کے کلام کی طرف اپنے دھیان کو لگائیں گے۔ میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ایک بار پھر سے آپ کے درمیان میں یہ موقع ملا کہ خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں، اور اپنے استاد عالی جناب پروفیسر شکیل ناصر صاحب کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے آج یہاں پر کلام سنانے کے لیے دعوت دی۔ آئیے آج ہم جس مضمون کی بابت سیکھیں گے وہ ہے لازوال محبت۔ جب آج صبح مجھے پتہ چلا کہ آج خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے یہاں پر، تو میں نے یہ مناسب جانا کہ ہم آج محبت کے اوپر سیکھیں، کیونکہ جس منسٹری کو میں رن کر رہا ہوں اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی محبت کے اوپر ہے، اور پوری کی پوری جو بائبل ہے وہ ہمیں ایک محبت کا پیغام دیتی ہے۔ جب ہم پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک آتے ہیں تو خدا کی طرف سے ایک محبت بھرا پیغام جو ہے وہ اس بائبل مقدس کے اندر پنہا ہے، اور خدا نے اپنی محبت جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں ایک لو لیٹر کی صورت کے اندر ہمیں دے دی ہے۔ اور جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں خدا کی ایک بڑی لازوال محبت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور جب ہم پیدائش سے غور کرتے ہیں تو خدا نے جب زمین اور آسمان کو بنایا، خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تو جب خدا نے انسان کو بنایا، اسے مٹی سے سانچا، اس کے نتنوں کے اندر اپنا دم پھونکا، تو انسان بائبل مقدس فرماتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جیتی جان ہوا۔ جب خدا نے اسے اپنے ہاتھوں سے ترتیب دی، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کی ایک ایک چیز کو ترتیب دی، تو خدا نے اپنا دم جو ہے وہ انسان کے نتنوں کے اندر پھونکا۔ کوئی اور دم نہیں پھونکا، بلکہ خدا نے اپنے اندر سے دم کو لیا اور انسان کے اندر پھونک دیا۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ تب انسان جو ہے وہ جیتی جان ہوا، انسان کے اندر زندگی آئی، اور انسان جو ہے اس سے آگے بڑھا اور زندگی کو گزارنا اس نے شروع کیا۔ یہاں پر ہمیں خدا کی محبت نظر آتی ہے انسان سے، کہ جب وہ انسان کو بناتا ہے، انسان کو پیدا کرتا ہے، تو وہ اپنا دم جو ہے وہ انسان کے اندر پھونکتا ہے۔ کوئی اور دم نہیں پھونکتا، کوئی اور چیز نہیں کرتا، بلکہ وہ الہی ذات جو ہے وہ اپنا دم انسان کے اندر پھونکتی ہے۔ مثال کے طور پر جب کمہار کسی چیز کو بناتا ہے یا اسے ترتیب دیتا ہے، وہ اس کے اندر اپنی پوری محنت کو لگا دیتا ہے، تو اسے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کے ہاتھوں کی دستکاری ہے، اس نے اسے بنایا ہے۔ اور خدا نے نہ صرف ہمیں بنایا ہے بلکہ بنانے کے بعد اپنا دم جو ہے وہ ہمارے اندر پھونک دیا ہے۔ خدا کی سانسیں، خدا کا دم جو ہے وہ انسان کے اندر ہے، اور یہ خدا کی محبت ہے کہ خدا نے اپنا دم جو ہے وہ انسان کے اندر پھونکا ہے۔ اور جب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں فرماتی ہے کہ نسل انسانی جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان سے انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو خدا نے ایک قوم کو اپنے لیے چنا۔ جب خدا نے بنی اسرائیل قوم کو اپنے لیے چنا تو خدا نے ان کو اپنے لیے بلایا، اپنے لیے چنا۔ ان کو چننے کا مقصد یہ تھا کہ باقی جتنی قومیں ہیں جو دنیا کے اندر رہتی ہیں وہ اس سے سبق حاصل کرے،
وہ اس سے نمونہ حاصل کرے۔ خدا نے ان کو قوانین دیے، خدا نے ان کو حکام دیے، خدا نے ان کو بائبل مقدس کے اندر شریعت مہیا کی کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے لیے برکت ہے، اور اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے لیے لعنت ہے۔ سو خدا نے اپنی محبت کو جو ہے وہ انسان سے شروع سے لے کر وہ آگے جب چلتا گیا تو اپنی محبت کو انسان کے اوپر ظاہر کرتا رہا۔ لیکن جب قوم نے بدی کی، قوم نے گناہ کیے اور خدا کے کلام سے ہٹ گئی اور معبودوں کے آگے جھکنا شروع کر دیا، کبھی تو وہ بال کے آگے جھکتے ہیں، کبھی وہ یسیرتیں بناتے ہیں، کبھی وہ اپنے زندہ بچوں کی قربانی گزرانتے ہیں، اور خدا کے حکام کو چھوڑ دیا، خدا کے قوانین کو چھوڑ دیا اور خدا کو چھوڑ دیا۔ سو بائبل مقدس ہمیں فرماتی ہے خدا نے پھر ان کو قربانیاں دی۔ جب وہ غلطی کرتے، جب وہ خطائیں کرتے، جب وہ گناہ کرتے تو خدا نے ان کو قربانیاں مہیا کی۔ اب غلطی یا خطا تو انسان کرتا ہے، لیکن قربانی جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی، بروں کی، بچڑوں کی چڑھا دی جاتی ہے۔ گناہ انسان نے کیا ہے، خطا انسان نے کی ہے، لیکن قربانی کس کی دی گئی؟ بھیڑ بکریوں کی، بچڑوں کی قربانی دی گئی۔ غلطی تو انسان نے کی ہے، خطا تو انسان نے کی ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں خدا کی محبت نظر آتی ہے انسان سے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ بائبل مقدس ہمیں فرماتی ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، نہ جسمانی طور پر اور نہ روحانی طور پر۔ تو شروع کے اندر اس نے کیا کیا؟ انسان کو 900 سال عمر مہیا کی، سب سے بڑی عمر 969 سال انسان جیا ہے۔ لیکن جب انسان کی غلطیاں، اس کی خطائیں، اس کا منحرف ہو جانا خدا کے کلام سے بڑھتا چلا گیا تو عمریں بھی جو ہے وہ مختصر ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن خدا یہ چاہتا تھا کہ انسان جیتا رہے، انسان کی لمبی عمر ہو، وہ ایٹرنل لائف کو حاصل کرے، وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے۔ لیکن جب اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا سے دور ہو گئی، خدا سے منحرف ہو گئی، تو خدا نے ان کو قربانیاں دی۔ خدا ان کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا تھا، خدا نے ان کو قربانیاں دی کہ انہیں گزرانو۔ وہ چریاں، وہ عذاب جو انسان پر چلے خطاؤں کی باعث، گناہوں کی باعث، وہ خدا نے جانوروں کے اوپر چلائے، کیونکہ خدا کو انسان سے محبت ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں فرماتی ہے رومیوں کے اندر کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری خاطر اس دنیا کے اندر بخش دیا۔ آئیے بائبل مقدس میں سے ہم اس آیت کو پڑھیں گے، رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہمارے خاطر ہوا۔ سو رومیوں کے نام جب وہ خط کو لکھتا ہے تو وہ انہیں انتباہ کرتا ہے، وہ ان سے کہتا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی جو ہے وہ ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری گناہوں کے لیے ہوا۔ تو جب نسل انسانی جو ہے وہ اور آگے بڑھتی ہے تو یسوع مسیح کو خداوند نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اسی کی گواہی یا اسی کے بارے میں یوحنا ہمیں کہتا ہے کہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے۔ سو خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے، انسان جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو جیے۔ اس لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو جو ہے وہ اس دنیا کے لیے بخش دیا، صرف مسیح قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے۔ سو ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع کے اندر ہے، اور جو اس کو اپنی زندگی کے اندر
پہن لیتا ہے، جو اس کو اپنی زندگی کے اندر قبول کر لیتا ہے، جو اس کا فالوور بن جاتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر پا لیتا ہے۔ اس کے لیے اس دنیا کے اندر بھی پوری عمر ہے، اور اس کے لیے آنے والے جہان کے اندر بھی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور خدا نے اپنی محبت کی خوبی انسان کے لیے مسیح کی بدولت ظاہر کر دی ہے کہ انسان جب گناہ گار تھا، انسان جب خداؤں کے اندر قید ہو چکا تھا، تو خدا نے اپنے بیٹے کو عین اسی وقت بھیج دیا کہ وہ اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہاں پر بھی ہمیں خدا کی محبت نظر آتی ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہماری خاطر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ پیدائش میں اس نے محبت کی کہ انسان کے اندر اپنا دم پھونکا، اور جب اب انسان گناہ گار ہوا، انسان نے خطا کی، انسان نے گناہ کیا، انسان منحرف ہو گیا، تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری خاطر اس دنیا کے اندر بخش دیا۔ اب جو کوئی اس پر ایمان لائے، اس کے لیے ہلاکت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور یسوع مسیح کی محبت بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ بیٹے کی یہ محبت ہے کہ اس نے اپنی جان کو قربان کرنے سے دریغ نہ کیا، بلکہ اس نے اس کوہ کلوری کے اوپر، اس صلیب کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور اپنی محبت کو بنی نوع انسان سے ظاہر کیا۔ خدا کی یہ لازوال محبت ہے کہ اس نے انسان کو بنایا، وہ اس کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اور یہ بیٹے کی محبت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا صلیب کے اوپر۔ وہ کوڑے، وہ صلیب، وہ کانٹے جو انسان کے لیے ہونے چاہیے، جو گناہ کرتا ہے، جو خطا کرتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے مسیحا نے، میرے اور آپ کے یسوع نے وہ اپنے اوپر لے لیے، کیونکہ اس کو محبت ہے۔ ہم اس کے ہاتھوں کی دستکاری ہیں، اس نے ہم کو بنایا ہے۔ اور یسایہ کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، تو میرا ہے، اور نہ صرف میں نے تجھے بنایا بلکہ میں نے تیرے لیے فدیہ بھی دیا ہے، اس لیے تو میرا ہے۔ اور پھر بڑی دردناک ایک آواز آتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اس نے ہمیں بنایا بھی ہے، اس نے ہماری خاطر فدیہ بھی دیا ہے، اب ہم اس کے ہیں۔ اور یہ اس کی محبت ہے ہم سے کہ وہ کسی صورت کے اندر انسان کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور ہم سب جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ مسیح اس بات پر کبھی فخر نہ کرے کہ یسوع مسیح ہماری خاطر ہوا، وہ ہماری خاطر قربان ہوا، وہ اس پوری دنیا کی خاطر اس کی قربانی ہے، اس کی محبت پوری دنیا کے لیے ہے۔ البتہ انسان اس محبت کو پہچانے اور اپنی زندگی کے اندر خدا کی محبت کو پہچانتا ہوا اس کے اوپر ایمان رکھے، اس کے بیٹے پر ایمان رکھے، اس کی صلیب پر ایمان رکھے، کیونکہ اس نے ہم سے بڑی محبت کی ہے، اور اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر بیٹے کے وسیلہ سے ظاہر کر دی ہے۔ افسیوں کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اور بائبل مقدس کے اندر یوں لکھا ہے، مگر خدا نے اپنی رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ پولس رسول جو ہے، جب وہ افسوں کی کلیسیا کو لکھتا ہے، افسس کی کلیسیا کو، تو وہ کہتا ہے کہ مگر خدا نے اپنی رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے کیا تھے، مردہ ہی تھے، تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ گناہ جو انسان کو
مردہ کر دیتا ہے، گناہ جو انسان کو قید کر دیتا ہے، گناہ جو انسان کی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے، تو مسیح جب ہماری خاطر ہوا تو اس نے کیا کیا؟ ہم کو زندہ ہونے کے ساتھ ہم کو بھی زندہ کیا۔ جو اس پر ایمان لائے اس نے ان کو زندہ کیا، اور بائبل مقدس ہمیں فرماتی ہے کہ ہم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ اب خدا نے ہم سے محبت کی، بیٹے نے ہم سے محبت کی، اور جو محبت کرتا ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ آگے سے محبت چاہتا بھی ہے۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی یہ توقع ہے کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے۔ چلے یہ تو دور کی بات کہ وہ آپ سے محبت کرے، وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میری محبت جو ہے وہ مجھ سے دور چلی جائے، وہ کسی اور کے پاس چلی جائے۔ جب اسرائیل قوم نے دوسرے معبودوں کے آگے جھکنا شروع کیا تو اس سے خدا بیزار ہوا، اس سے خدا کو دکھ ہوا کہ میں نے انسان کو بنایا ہے، میں نے ان کو چنا ہے اور یہ مجھ سے دور چلے گئے ہیں۔ سو خدا اس سے بیزار ہوا کہ میں نے ان سے محبت رکھی ہے، میں نے ان کو بنایا ہے، یہ میرے ہاتھوں کی دستکاری ہے۔ جب کمہار کی بنائی ہوئی چیز جو ہے اگر وہ ٹوٹ جائے یا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو اس سے وہ کبھی خوش نہیں ہوگا، وہ اس سے غم کرے گا، اس سے دکھ کرے گا۔ تو جو ہمارا بنانے والا ہے، جب اس نے ہمیں سانچا ہے، ہمیں بنایا ہے اور اپنا دم ہمارے اندر پھونکا ہے، تو جب ہم دور چلے جاتے ہیں تو اس سے وہ خوش نہیں ہوتا، اس سے وہ غم کرتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے جب ان سے محبت رکھی ہے تو یہ کیوں اور معبودوں کے آگے جھکتے ہیں، یہ کیوں اور دیوی دیوتاؤں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر میں نے ان سے محبت رکھی ہے تو یہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ اور اس لیے بائبل مقدس ہمیں فرماتی ہے کہ محبت یہ نہیں کہ ہم نے اس سے محبت کی، بلکہ محبت یہ ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی ہے اور اس نے اپنی محبت کی خوبی کو مسیح کی بدولت ہم پر ظاہر کیا ہے۔ سو خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھی خدا سے محبت کرے۔ تو اس کو تو ہم نے دیکھا نہیں، تو جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں اس سے ہم کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ بائبل مقدس ہمیں فرماتی ہے کہ جب یسوع کے پاس ایک شرع کا عالم آیا، ایک بڑا جو شرع کا عالم ہے وہ یسوع کے پاس آیا اور اس سے سوال کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ بائبل یا شریعت کے اندر، توریت کے اندر سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ وہ اس کو آزمانے کے لیے اس سے یہ سوال کرتا ہے۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ 10 حکام میں سے کوئی بڑا حکم جو ہے وہ بیان کرے گا، لیکن اس نے کہا کہ شریعت کے اندر یا توریت کے اندر سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر، سارے دل سے، ساری جان سے، ساری طاقت سے، ساری عقل سے کیا کر؟ خداوند اپنے خدا سے محبت کر۔ اور اسی کی مانند یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اور اسی سے کیا ہے کہ خدا کی محبت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ خدا کو تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ اسی کی مانند اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر۔ سو اپنے سارے دل سے خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری عقل سے، اپنی ساری قوت سے اپنے خدا سے محبت کرے۔ جب وہ ساری عقل سے، ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کرے گا تو پھر رتی بھر بھی نہیں رہ جاتا کہ وہ کسی اور کی طرف جائے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ پوری طاقت سے، پورے دل سے اپنا سارا دل جو ہے وہ مجھے دے دے، کیونکہ میں نے تجھے بنایا ہے، میں نے تیرے لیے فدیہ دیا ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ خدا انسان سے جو محبت چاہتا ہے وہ کیا ہے۔
سو آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. اور یہاں پر خدا اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے بعد وہ انسان سے چاہتا ہے کہ وہ بھی خدا سے محبت رکھے. پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے. آئے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے. جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے. جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. آمین. سو یوحنا کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ آئے عزیزو، آؤ ایک دوسرے سے کیا کریں؟ محبت رکھیں، اور اسی سے کیا کریں؟ خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں. کیونکہ خدا کو تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم خدا سے پیار کرتے ہیں؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور اسی سے ہم خدا کی محبت کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کریں. کیونکہ خدا محبت ہے اور ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ محبت ہے. تو ہم جس کے پیروکار ہیں، ہم جس کے ماننے والے ہیں، اگر ہم اس کی راہوں پر نہیں چلتے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے فالوور ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ وہ تو محبت ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جب ہم اس کے ماننے والے ہیں تو ہماری زندگیوں کے اندر سے بھی محبت جو ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کریں، کیونکہ اس کو تو ہم نے دیکھا ہے، اس کے احوال کو ہم جانتے ہیں، اس کی شخصیت کو ہم جانتے ہیں، اس کے گھر کے حالات کو ہم جانتے ہیں. تو جب ہم اس سے محبت نہیں کرتے تو جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہم اس سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ سو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں تو اپنے پڑوسی سے محبت کرنا شروع کریں. مسیح نے اس سے ظاہر کیا، اس نے کہا کہ اگر تیرے پاس 2 کرتے ہیں تو ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے. سو یہ محبت ہے، کیونکہ خدا نے یہ محبت کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری خاطر اس دنیا کے اندر بخش دیا ہے. تو جب ہم اپنی کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں تو ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اس دوسرے شخص کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ. اور یہی توریت کا ایک حکم ہے، یہی یسوع مسیح نے حکم دیا، یہی آگے جا کر رسول بیان کرتے ہیں. اور آگے جا کر میں یہی کہوں گا کہ جب ہم خدا کی محبت کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اپنے پڑوسی سے محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں، گھر کے اندر محبت ہوتی ہے، اتفاق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے. آج ہمیں گھروں کے اندر ہی محبت نہیں ملتی، اتفاق نہیں ملتا، پیار نہیں ملتا، تو فرق کے جدائیاں نظر آتی ہیں. یہ خدا کی محبت نہیں ہے. اگر ہم خدا کے ماننے والے ہیں تو ہماری زندگیوں کے اندر سے اس کی محبت جو ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے. اس نے تو ہم سے بڑی محبت کی ہے اور اپنا اکلوتا بیٹا ہماری خاطر اس دنیا کے اندر بخش دیا ہے، ہمیں دے دیا ہے. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے خدا سے اپنی محبت کو ظاہر کریں. کرنتھیوں کے اندر بڑی ایک بہت بڑی یہ آیت ہے محبت کے اوپر. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب. اور یہاں پر ہمیں محبت کا ایک بہت بڑا پیغام جو ہے وہ ملتا ہے.
اس کا 13واں باب اور پہلی آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹنٹناتا پیتل یا جنجناتی جانچ ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب ویدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نہ زیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔ جب خدا جو ہے وہ انسان سے محبت چاہتا ہے تو ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بھی بولے اور محبت نہ رکھے تو وہ ٹھنٹناتا پیتل اور جنجناتی ہوئی جانچ ہے۔ اگر وہ نبوت بھی کرتا ہو، اس کے پاس نبی کی حیثیت ہے، وہ نبی کا رتبہ رکھتا ہے، وہ رسالت کرتا ہے، وہ رسالت کے کام پر بھی فائز ہے، وہ غریبوں کو کھلاتا ہے، وہ خیرات کرتا ہے، وہ اپنا بدن بھی اگر جلانے کو دے دیتا ہے، لیکن اگر اس کی شخصیت سے، اس کے کردار سے، اس کے بول چال سے محبت نظر نہیں آتی تو وہ ٹھنٹھناتا ہوا پیتل اور جنجناتی ہوئی جانچ ہے۔ اور اگر ہم محبت کو اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں تو محبت جو ہے وہ لکھا ہے کہ وہ صابر ہے، اس کے اندر صبر ہے، وہ مہربان ہے، وہ دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتی ہے۔ ایک شخص کا جو ہمیں بیان آتا ہے انجیل کے اندر کہ جب بادشاہ نے اس کا قرض جو ہے وہ معاف کر دیا، جب اس نے آگے سے کسی سے لینا تھا تو جب وہ باہر آیا، آپ اس سٹوری سے واقف ہیں، تو اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے کہتا ہے کہ میرا قرض جو ہے مجھے یہاں پر ادا کر۔ اس نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ بادشاہ نے جو ہے وہ میرا قرض معاف کر دیا ہے۔ تو جب اس کی باری آئی آگے سے تو وہ کیا کہتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ جتنا میں نے تجھ سے روپیہ پیسہ لینا ہے مجھے ادا کر۔ اس نے اپنی محبت کو ظاہر نہیں کیا۔ تو کیا ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے کہ اس کو انہوں نے اٹھایا اور اس کو قید خانہ کے اندر قید کر دیا۔ تو محبت جو ہے وہ مہربان ہے، خدا نے مہربانی کی ہے، خدا نے اپنی رحم کی دولت سے ہم پر کیا کیا، اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے۔ محبت جو ہے وہ مہربان ہے اور محبت جو ہے وہ حسد نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی۔ جیزس لیو فار ادرس، یسوع جو ہے وہ دوسروں کے لیے جیا، یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے دوسروں کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ اپنی بہتری نہیں چاہتی، وہ دوسرے کی بہتری چاہتی ہے۔ یسوع نے دوسروں کی بہتری چاہی، اس نے دوسروں کو اٹرنل لائف دی، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ وہ حسد نہیں کرتی، وہ شیخی نہیں مارتی، وہ نازیبا کام نہیں کرتی، وہ بھولتی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر ہم خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں، اپنی محبت کو ظاہر کریں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم ایک آخری حوالہ خدا ان کے کلام سے پڑھیں گے، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ لکھا ہے پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی 15ویں آیت، ہم خدا ان کے کلام سے پڑھیں گے۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔
کہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ بڑی گھوڑے طلب بات ہے، دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ یہاں پر انتباہ کیا گیا ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا کے اندر ہے۔ اب دنیا کے اندر کیا ہے؟ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی